نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز، پکس اور تحاریر وغیرہ دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، پہلے بھی راولپنڈی کے ایک جامعہ میں جماعت اہل سنت کے ایک مفتی مختار احمد سیرانی اور ان کے مد مقابل عالم نبیل فاضل جلیل پیکر علم و ادب و پیکر عجز و نیاز حضرت علامہ مولانا پیر سید امتیاز علی شاہ صاحب، ان کا مناظرہ ہوا۔ ٹاپک یہ تھا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مفتی مختار رضوی صاحب کا یہ موقف تھا کہ جب علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے یہ بات کی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب باغ فدق کا مطالبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہی تھیں تو اس وقت خطا پر تھیں۔ مفتی مختار سیرانی صاحب کا یہ موقف تھا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا یہ موقف، یہ بیان، یہ مدعا، یہ دعویٰ بالکل اپنی جگہ درست ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ جبکہ ان کے جو مد مقابل تھے پیر سید امتیاز علی شاہ صاحب، ان کا یہ موقف تھا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں وہ بالکل خطا پر ہیں، جبکہ سیدہ کائنات وہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ تو محترم سامعین و ناظرین، اسی حوالے سے تحریک لبیک کے علماء کرام، عہدیداران، جن میں سر فہرست مفتی حسن رضا نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا موقف بھی آیا تھا، اور اسی طرح آل نبی اولاد علی پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری، ان کا بھی موقف آیا تھا جو کہ آپ نے سماعت کیا۔ یعنی تحریک لبیک کا عموماً موقف، مدعا، دعویٰ اور یہ بیان ہے کہ اس پر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب غلطی پر ہیں، انہیں رجوع کرنا چاہیے اور پوری امت مسلمہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور حال ہی میں سوشل میڈیا پر آپ نے مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا بھی آپ نے خطاب سماعت فرمایا ہوگا، جس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس ٹاپک کو بالکل ہی کلوز کر دینا چاہیے، اس پر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح بابا خادم حسن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف تھا کہ یہ عظیم شخصیات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی سید فاطمہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب پاک، یہ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا صرف ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، ان کو فالو کیا جائے، نہ کہ ان کی شخصیات یا ان کے کردار پر یا ان کی گفتگو پر مناظرے کیے جائیں یا بحث و تقاریر کا جو ہے وہ ہنگامہ سجایا جائے۔ اسی طرح میرے خیال میں میرا بھی یہی موقف ہے، تمام جتنے بھی سنجیدہ علماء کرام ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ محفوظ عن الخطا ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ محترم سامعین ناظرین، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس ٹاپک پر مناظرے ہونے چاہیے یا نہیں۔ آپ نے حال ہی میں
مفتی حنیف قریشی دامت برکاتہم العالیہ کا چیلنج دعویٰ اور بیان بھی سماعت کیا ہوگا، جس میں مفتی حنیف قریشی صاحب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں اور مناظرہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ ہم سب کا یہی موقف ہے کہ اس ٹاپک پر مزید گفتگو نہیں کی جائے، بلکہ جسٹ اتنا کہا جائے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں وہ اپنے قول سے، اپنے بیان سے رجوع فرمائیں، تاکہ امت مسلمہ جتنی پریشان ہے یا جماعت اہل سنت کو جتنا نقصان ہوا ہے یا جماعت اہل سنت کے اندر اتنا انتشار پھیلا ہے وہ ختم ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔